बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है? स्पेशली इस्लामाबाद वाले और लाहौर वाले एंजॉय कर रहे हैं मौसम जी। मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए, ऐसी आंधी तूफान आई और फिर जो हालात हुए, तो हम भी यहाँ सुन रहे थे कि कराची में भी ऐसी घटाएं छाएंगी। वेट कर रहे हैं हम घटाओं का। मैं तो स्नैप्स देख देख के खुश हो रहा था, जो वहाँ पर हसीन मौसम था, आंधी चल रही थी और एकदम से दिन के टाइम शाम का मंजर था। हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा मौसम हो जाए। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जो इशू इस वक्त है सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ और जिसे हम पिछले कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं। एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर द प्रूफ्स, एविडेंस। कुछ तो बताएं, कोई तो दस्तावेजात दे, कोई तो हमें बताएं कि जी ऐसे हुआ, ये टाइम लाइन थी, ये जी दहशतगर्द यूं थे। बस आपने डायरेक्ट जी आपके मुल्क में कहना चाहिए ना, एक जो तरीकाकार बना हुआ है, आपके मीडिया का जो तरीकाकार बना हुआ है कि मकबूजा कश्मीर में कुछ भी हुआ आपने उठाकर पाकिस्तान पे डाल दिया। तो अच्छा, शवाहिद सदफ सामने आ रहे हैं, बट वो पाकिस्तान की फेवर में सामने आ रहे हैं और वो इनके मीडिया की गलतियां सामने आ रही हैं और इनके गोदी मीडिया से लीक्ड शवाहिद सामने आ रहे हैं। सो भाई हो क्या रहा है कि अब तहकीकात का सब वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो कहा कि भाई आप कराएं तहकीकात, जिस तरह की भी हो सकती हैं, हम तो इसमें हर तरह को कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि मोदी सरकार जो है उनका सिर्फ झूठ का प्रचार जारी है और सच, जैसे कि साइम ने कहा ना, वो खुल कर सामने आ रहा है। यानी कि जो ये बताना चाह रहे हैं उससे एक्चुअली इनके जो पोल हैं वो खुल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार अब बेनकाब हो रहा है और खुफिया दस्तावेज टेलीग्राम के जरिए लीक हुई हैं। अब दस्तावेजात में क्या है ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसमें हिदायत दी गई है कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां 36 घंटे बाद बनाना है। भारतीय मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। अब 36 घंटे उनसे वेट नहीं हुआ, उन्होंने 5 मिनट बाद ही उनके मीडिया ने और सोशल मीडिया ने सब शुरू कर दिया। इसलिए तो हम कहते हैं ये गोदी मीडिया है, जो कि फेल्ड मीडिया है और इस फेल्ड मीडिया को भारतीय सरकार, मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए। जो प्लान बनाया गया था, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसमें इनको ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर वो आफ्टर 36 आवर्स लगाना है। लेकिन इंतजार नहीं हुआ, बौखला गए, हड़बड़ाहट का शिकार हो गए। वो सारा एक बॉलीवुड इफेक्ट है ना वहां पर, तो उसके तहत ही सारे काम हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि रॉ की लीक होने वाली दस्तावेजात में मुतबादिल मंसूबे की निशानदही भी की गई, यानी कि एक और प्लान था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ भारत के अंदर से भी अब हम देख रहे हैं कि आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल जी, समाजवादी पार्टी के रहनुमा है अखिलेश यादव। वो ये कहते हैं कि हमला कैसे हुआ ये सवाल बनता है, यहां तक पहुंचे कैसे दहशतगर्द ये सवाल बनता है, ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा। अच्छा, उसके बाद फिर बिहार के एमएलए हैं चंद्रशेखर यादव, वो भी ये कहते हैं कि बिहार इलेक्शन से पहले बीजेपी नफरत अंगेज माहौल बना रही है। तो घर के भेदी लंका तो ढा ही रहे हैं, लेकिन घर के अंदर से भी चीखों पुकार सुनाई दे रही है और ये जो एक डिवीजन है ये नजर आ रही है। इस गुज़िश्ता रोज और कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा, जो सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपतवंत सिंह, उनके भी हमने बयान देखा। उसके बाद जो हाजिर सर्विस एमवी कुमार थे, जनरल थे, उन्होंने भी ये बात कही कि दहशतगर्दी का वाकया, उनको सैक कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर सुब्रमण्यम स्वामी जो थे बीजेपी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी ये कहा कि ये वाकया हमारा फेलियर है। अच्छा, लेकिन सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि भाई यहाँ तक पहुंचे कैसे और फिर आप लोग कर क्या रहे थे? आपकी फौज क्या कर रही थी, रोका क्यों नहीं? अब सहाफी हैं अनुराधा, उनके मुताबिक फोर्सेस को पहुंचने में ताखीर हुई, मगर चंद घंटे में उनके पास हमलावरों की तस्वीरें थी। यानी कि पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार के इक़दामात और भारतीय मीडिया के बयानात मजे का खेस हैं। यानी इनमें एक तो तजाद भी है, दूसरे जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमें एविडेंस, वो एविडेंस को माना ही नहीं जा सकता क्योंकि उसमें कोई एविडेंस जैसी चीज नहीं है। अब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत ने मिस एडवेंचर किया तो इस बार फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। भारत की जानिब से मिस एडवेंचर का खदशा है। तो जरा सुन लेते हैं अता तारड़ क्या कह रहे थे। तुम्हारे पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था, फैंटास्टिक मार मारेंगे। एक ही पैगाम है पाकिस्तान से कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। भारत ने ये सारी गेम ऐसी नहीं खेली, मिस एडवेंचर की उनकी नीयत है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चाइना ने हमारी सपोर्ट की, टर्की ने हमारी सपोर्ट की और जो तवक्को की जा रही थी ना, पता नहीं प्लान हो जाएगा और लॉबीज हैं, निकला कुछ भी नहीं। डिप्लोमेटिक फेलियर, नैरेटिव का फेलियर। मैं उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस रात, जो इनके मजमूम मकासद थे, जो इनके अज़ाइम थे,
وہ بے نقاب کر دیے ٹائملی. بھول میں نہ رہنا. اگر ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھا, حساب جو ہے وہ 10 گنا کر کے واپس کرتے ہوتے ہیں. چلیں جی, تمام معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, پاکستان ہم دیکھتے ہیں اٹ سیلف ٹیررزم کا وکٹم ہے. ہم خود اس چیز کا شکار ہیں, دہشت گردی کا شکار ہیں. اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب شواہد جو ہیں وہ مزید کھل کر سامنے آ رہے ہیں. را کا کردار بے نقاب ہو گیا. اس کے اندر ایک پراپر ڈاکیومنٹ سامنے آیا, ٹیلی گرام کے اوپر وہ لیک ہوا, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام جو بیانیہ ہے میڈیا نے وہ 36 گھنٹے بعد بنانا تھا, لیکن گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دی, میڈیا سے نہ ہو پایا وہ, اور پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی گئی آفٹر ود ان لائک 10-15 منٹس. کتنا اہم ثبوت ہے یہ پاکستان کے پاس؟ دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو جس انجام سے دو چار کیا اس کے اپنے شہری تھے. کیونکہ یہ بات اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ود ان 10 منٹس جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج, اور میڈیا میں تو شاید یہ خبر جو ہے یہ بھی کوئی اسی وقت کوئی 2-3 منٹ بعد یا پہلے جاری ہو گئی کہ جی یہ واقعہ جو ہے وہ وہاں پہ ہو گیا ہے, اور پھر اس کا الزام بھی گڑھایا. تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے, اور خاص طور پہ جو وہ پچھلے 76 سال سے پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا, اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہے, اور ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. اس روش سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا, اور یہ اس کی روش جو ہے یہ اس پورے خطے کو جو ہے وہ خطرے سے دو چار کر دینے کی جو ہے وہ طرف بڑھ رہی ہے. رانا صاحب, ایک چیز بتائیے گا, بہت سارے سوالات ہیں جو ظاہر ہے پوچھنے چاہیے, ان کے میڈیا کو پوچھنے چاہیے, اور وہ سوال جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اتنی سخت سیکیورٹی تھی, دہشت گرد پہنچے کیسے, پھر فوری ایف آئی آر بھی کٹ گئی. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حملے کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف بیسکلی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوالات اپنی جگہ ہیں, پھر بھارت کے اندر سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, آوازیں اٹھ رہی ہیں, کتنا بہترین موقع ہے یہ پاکستان کے لیے کہ سفارتی سطح پر وہ اس کو ایز یو نو ان کا فالس بیانیہ بنا کر بتائے کہ دیکھیں جی یہ لوگ اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. اگر انڈیا اس کی مشترکہ انویسٹیگیشن میں انٹرسٹڈ ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر کوئی غیر ملکی یا تھرڈ پارٹی جو ہے وہ جو پروفیشنلز اور ایکسپرٹس ہیں وہ اگر اس واقعے کی انکوائری کریں تو اس کے لیے بھی تیار ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس آپریشن کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا گیا, جس طرح سے بعد میں کارروائی کی ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ شیکی ہیں. تو ہم اسی لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ ہم فیس کرنے کو تیار ہیں, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرے. اور اگر ہندوستان اس پہ نہیں آتا تو پھر پاکستان کی حکومت, پاکستان جو ہے وہ کیونکہ اس وقت سلامتی سیکورٹی کونسل کا بھی ممبر ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ اس کی انکوائری, انویسٹیگیشن ہو, اور بعد میں اور پتہ چلے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کس قدر بھیانک ہے اور اس میں کون لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. رانا صاحب, پاکستان ثبوت بھی پیش کر رہا ہے, شواہد بھی دے رہا ہے, اچھا اس کے بعد پھر پاکستان ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے, پیشکش بھی کی بھارت کو, جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں بھارت نے نہ کوئی ثبوت فراہم کیا, نہ ہی وہ انہوں نے کوئی ہماری جو پیشکش ہے انکوائری کی وہ ایکسیپٹ کی. ان حالات میں پاکستان کی ترجیحات اب کیا ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں، پاکستان کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. یہ معلوم ہو رہا ہے، بلکہ ہر آنے والے دن یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے انہوں نے اس واقعے کو اس پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سے وہ کوئی اپنے اور مقاصد جو ہے وہ پورے کرنا چاہتا تھا، جس میں ایک تو اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کا جو پانی جو ٹریٹی ہے 1960 اس کو وہ جو ہے ختم کرنا چاہتا ہے. اور اب اس نے اس کے اوپر سب سے پہلا ہی اس نے کام یہ کیا کہ اسے جو ہے وہ سسپینڈ کیا. یہ واقعہ جو ہے، اس واقعہ سے یہ فائدہ اٹھانا جو ہے یہ ہندوستان کے مقاصد میں شامل تھا. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر میں باوجود اس کے کہ وہاں پہ اس نے 10 لاکھ فوج جمع کی ہوئی ہے، لیکن وہ تحریک آزادی کو جو ہے وہ روک نہیں سکا. کشمیریوں کے اندر جو آزادی کی تڑپ ہے اسے کم نہیں کر سکا. وہ آئے دن جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور باوجود ان کے تمام ہتھ کنڈوں کے کشمیری جو ہے وہ اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمارا اقوام متحدہ کی اپروول کے اور وہاں پہ ہونے والے وعدے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں اپنا حق خود ارادیت جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ مودی گورنمنٹ جو ہے، خاص طور پہ مودی ذاتی طور پہ وہ اور اس کی جماعت کے جو ہاکس ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. وہ وہاں پہ اتنا ظلم کرنا چاہتے ہیں، وہ مزید وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا کے تو آزادی کی اس تحریک کو ناکام بنانے کی جو ہے وہ ایک ناکام صحیح کریں گے. لیکن بہرحال وہ ظلم سے اپنے طور پہ وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ شہدائی لوگ ہیں کشمیری، ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھائیں اور ان کو ختم کریں. صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں مودی کا یہ از بین اے پیٹرن کہ جب بھی وہاں پر کوئی الیکشن ہوتے ہیں، کوئی ان کی سیاسی مفادات انہیں حاصل کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک جنگ کا ماحول بنا دیتے ہیں، پاکستان مخالف بیانیاں، ہیٹریٹ پھیلا دیتے ہیں. بھارت سے ظاہر ہے کسی بھی ہم ایک کہتے ہیں نا کسی بھی حماقت کی توقع کی جاتی ہے. وفاقی وزراء اس پر بیانات دے رہے ہیں، بلاول بھٹو نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے. ہم نے ایسی کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے ان حالات میں؟ پاکستان کی پالیسی کا جو مین پوائنٹ ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جو ہے وہ کوئی ایکشن انیشیٹ نہیں کرے گا. پاکستان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ انیشیٹو یا کوئی ایکشن یا کوئی حملہ جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. پاکستان نے پوری دنیا کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے، بلکہ یہ بات انڈین جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اس تک بھی پہنچائی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کا ایکشن نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی پوری دنیا کو بھی باور کروایا ہے اور ہندوستان کو، انڈیا کو بھی وارن کیا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی حرکت ہوئی، اگر ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ اسٹرائک ہوا تو پاکستان اس کے برابر ضرور جواب دے گا. جیسا ٹارگٹ وہ چنیں گے ویسا ہی ٹارگٹ جو ہے وہ چنا جائے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. پاکستان بھرپور طریقے سے اس مذموم حرکت اگر یہ ہوئی تو اس کا جو ہے وہ جواب دے گا. رانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جہاں کوئی ثبوت نہیں پیش کرا وہاں پر ان کے جو وزیر ہیں، جو ان کے رہنما ہیں سیاسی، ان کی گیدڑ بھپکیاں بند نہیں ہو رہی، بڑکے مار رہے ہیں. اب وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، وہ کہتے ہیں کہ چن چن کے بدلہ لیں گے. کس چیز کا بدلہ لیں گے؟ یہ اپنے فیلڈ پروپیگنڈے کا بدلہ لیں گے یا پھر یہ جو انہوں نے اسکرپٹ لکھی تھی وہ فلاپ ہو گئی اس کا بدلہ لیں گے؟ اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ ماحول کو گرم رکھنے کے لیے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے وہ پلیز کرنے کے لیے، کیونکہ مودی گورنمنٹ اور اس کی جو بی جے پی جماعت ہے
ان کی پوری سیاست ہی نفرت پہ بیس کرتی ہے. ان کی پوری سیاست پاکستان دشمنی پہ بیس کرتی ہے. پاکستان اسلام مسلمانوں کی دشمنی کے اوپر جو ہے بیس کرتی ہے. انہوں نے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اقلیتوں کا کیا حشر کیا ہے پچھلے 5 سالوں میں، لیکن اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں نے ان کی اس پالیسی کو انڈورس نہیں کیا. اس الیکشن میں وہ اپنی امید سے کو تقریباً جو ہے تو 100 سیٹ ہارے ہیں، وہ کم جیتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ ان کی ایک سیاست ہے، نفرت کی سیاست وہ کرتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اس قسم کی بڑھ اور بیان بازی کر رہے ہیں. اور رانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ بھارت کے جو جارحانہ عزائم ہیں اس کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم متحد ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا موجودہ حالات میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر غور کیا جا رہا ہے؟ فی الحال تو خیر جو جس قسم کی یکجہتی اور جس قسم کی صورتحال سامنے آئی ہے تو یہ کسی آل پارٹی سے کم نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آگے چل کے کوئی صورتحال بنتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بالکل اس کے اوپر ابتدائی کام تو ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب سبھی لوگوں سے ایک ایک کر کے رابطے کر رہے ہیں، تو یقیناً ضرور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے، بلائی جائے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر. اور پاکستان ہر طریقے سے تیار ہے، بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے. انیشیٹ ہم نہیں کریں گے، لیکن جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ پھر انیشیٹ اگر آپ نے کیا، مس ایڈونچر آپ نے کیا، تو پھر معاملہ جائے گا کہاں یہ ہم طے کریں گے. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کے عوام، پاکستان کا میڈیا، خاص طور پر اے آر وائی نیوز کی اگر میں بات کروں، اپنے آرمڈ فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے میں اے آر وائی نیوز سر فہرست ہے. انہوں نے الزام لگایا، ہم نے کاؤنٹر کیا. انہوں نے جھوٹ بولا، گودی میڈیا نے جھوٹ بولا، ہم نے سچ دکھایا. ہم نے آپ کو رکھا ہے ہر لمحہ باخبر اور آپ کو بتاتے رہے کس طریقے سے یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کا ویسے وتیرہ رہا ہے پروپیگنڈا کرنا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی شک میں نہ رہے، جواب فوری ہوگا اور بھرپور ہوگا. پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے اور قومی مفادات کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں. مسلح افواج ہر قیمت پر جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرے گی. آرمی چیف کا ہم نے دیکھا کہ بڑا اہم دورہ تھا اور اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا جوانوں سے. خطاب بھی کیا، بالکل. آرمی چیف کا ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ، منگلا کور زیر اہتمام. ہیمر اسٹرائک مشقوں کا جائزہ لیا انہوں نے، اور آرمی چیف نے جوانوں اور افسروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو خوب سراہا. اچھا، اس کے بعد پھر ہم ایک اور ڈیولپمنٹ یہ دیکھتے ہیں. صدف کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی گزشتہ روز ایوان صدر میں اہم ملاقات ہوئی، اور اس اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کسی قسم کی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا اور بھرپور شدت سے جواب دے گا. پاکستان علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. ملاقات میں ممکنہ بھارتی جارحیت پر پاکستان کے رد عمل کا جائزہ بھی لیا گیا. صدر اور وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر فوری عمل کا مطالبہ بھی کیا. اور اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور ہم تو تیار ہیں کہ بھئی آ کر تحقیقات کریں. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کر دی ہے. وزیر دفاع یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے 3-4 ملکوں کا کمیشن بنا لیں، جس میں امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، ترکیہ ہو یا ایران، کوئی بھی ملک تحقیقات کا آغاز کرے. ہم اس کے لیے تیار ہیں، جس پر آپ کو یقین ہو یا جسے آپ سمجھتے ہو کہ وہ ایک نیوٹرل پارٹی ہے. تو چلیں جی اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈ ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب. تھینک یو سو مچ وقار صاحب آپ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم آرمی چیف جس طرح پہنچے اور جس طرح انہوں نے جوانوں سے خطاب کیا، وہاں پر جو انہوں نے میسج کنوے کیا، کتنا امپورٹنٹ میسج ہے. یقیناً اس موقع پر بڑی اس کی سگنیفیکینس ہے، کیا کہیے گا آپ؟ جی بالکل. اس میں ایک تو یہ اسٹرائک کور کا دورہ تھا اور اسٹرائک کور تھوڑا سمجھا رہے ہیں عوام کے لیے کہ یہ وہ ہماری فورسز ہیں. پاکستان کے پاس نمبر آف اسٹرائک کورز ان ڈفرنٹ زون میں.
جن کا کام ہے کہ اکراس دا بارڈر یا LOC جا کے پھر دشمن کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور ایکسرسائز کا نام بھی بڑا مزدار ہے، ہیمر شیلڈ. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بھی تیار ہے اور شیلڈ بھی، ڈھال بھی تیار ہے. تو اس میں آئی تھنک بھارت کے ساتھ کل بات ہو رہی تھی. میں 2-3 میڈیا پروگرام میں 4 دن سے جا رہا ہوں اور گودی میڈیا سے بدتمیزی اور جھالک کا قطب مینار بنا ہوا ہے. اینڈ دے ہیو اے پرسپشن کہ پرابلی پاکستان ویکینڈ ہے. تو میں نے کہا جی آپ آ جائیں، ہم تو 50 سال سے ویٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو دین آئی تھنک اسٹرائک فورس ول موو. اور میں نے ان کو کہا جی کہ پھر ٹارگیٹس دیکھ لیں، پھر آکوپائڈ کشمیر بھی جائے گا اور آپ کا انڈین پنجاب بھی جائے گا آپ کے ہاتھ سے. تو ہمارے ساتھ پنگا رکھا. آئی تھنک بڑا اسٹرانگ میسج تھا. آپ نے دیکھا ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے 7 فارمیشن کمانڈرز تھے اور بھارتی میڈیا کئی دنوں سے کہہ رہا تھا جی جن صاحب کدھر ہیں. میں نے کہا جی وہ وار رومز میں ہیں اور نظر آئیں گے آپ کو. تو آئی تھنک کل وہ نظر آئے اور انہوں نے بڑا کلیئر میسج. نہیں تو انہوں نے تو اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں نا، انہیں نظر کیا آئے گا. انہوں نے بین کر دیے ہیں، چینلز بین کر دیے ہیں، پاکستان کے میسج دیکھنا نہیں چاہتے، ویڈیوز دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ پھر انہیں نظر کیسے آئے گا؟ وہ سوال بھی بڑا ویئرڈ لگا مجھے تو ان کا. جی بالکل. اس میں دیکھیں ابھی ایک تو ARY کو مبارکباد کہ آپ بھی ٹاپ لسٹ میں جن کو سب سے پہلے بین کیا گیا اور ان کو بڑا چپتا ہے جب یہاں پہ ڈسکو. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے جو گودی میڈیا کہہ رہا ہے وہی سچ ہے. ابھی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھوڑی سی میں ہائی لائٹ کر دوں جو آل دو سائٹ ویو لگے گا، لیکن وہ ہے انڈین پنجاب میں. انڈین پنجاب میں ابھی ایک ریلی چل رہی، سول سوسائٹی باہر آ گئی. پہلے تو گربچن سنگھ پلو نے کال کی، چلو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ سے کال. ابھی وہاں پہ جو سمرجن سنگھ مان ہے اور ہرپال سنگھ بلیر، انہوں نے کال کی 10 مئی کو ایک بہت بڑی ریلی ہو رہی ہے اگینسٹ وار، اوپننگ دا بارڈر ود پاکستان. اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ابھی خالصتان ایز اے بفر اسٹیٹ چاہیے بٹوین چائنا، انڈیا اینڈ پاکستان، بیکاز مودی ہمیں جو ہے نیوکلیر ہولوکاسٹ میں دھکیل دے گا اور دونوں پنجاب کے کروڑوں لوگ جو ہے مارے جائیں گے بیکاز آف مودی، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. انہوں نے بلکہ ایک اور سجیشن دیا مودی کو کہ ابھی جنگ جو ہے اپنی اسٹیٹ میں لے جاؤ، گجرات اور راجستھان میں جا کے لڑو. تو آئی تھنک اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز آ رہی ہیں. بھارتی پنجاب میں پہلی دفعہ بال چوکنگ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں. انڈین آکوپائڈ پنجاب کا نام ابھی آنا شروع ہو گیا. پہلے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے تھے. تو یہ جی مودی کا ٹوٹل کیا دھرا ہے، اس کی پالیسیوں کا سکھ جو ہے ٹوٹل. وقار صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا. سر بھارت کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا ہوا. میڈیا پروپیگنڈا نہیں ہم نے چلنے دیا، جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ نہیں ہم نے ہونے دیا. اس کے بعد شواہد ہم نے فراہم کیے. کل ہم نے دیکھا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ سامنے آیا جو کہ لیک ہوا ٹیلی گرام پہ، اور اس کے اندر را کی شمولیت جو تھی وہ سارے پروپیگنڈا کے اندر وہ بھی سامنے آ گئی. کتنی بھارت، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت از اسٹینڈنگ الون، آل الون، جبکہ پاکستان کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہے، ترکی بھی کھڑا ہے. کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے سر یہ؟ آئی تھنک اس میں ہم خود ترکیہ میں ہی ہیں اس وقت، اور اتنا زیادہ سینٹیمنٹ ہے یہاں پہ. ہمارے ملٹری آفیسر صاحب کی گپ شپ ہوئی، سول سوسائٹی وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نیوی بھیج دیتے ہیں کراچی. میں نے کہا جی وی آر گڈ انف، انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت پڑے گی. دوسرا ترکی کا سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں آل آؤٹ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہوتا ہے تو عالم اسلام کا نقصان ہے اور ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. جیسا چائنا کا آپ دیکھ لیں، آفیشلی بھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے. مزے کی بات ہے ٹرمپ صاحب نے بھی کیا ہے کہ یہ بلکہ مؤثر ہوگی کے تھرو کہ آپ بیٹھ کے بات کریں. میرے خیال میں جو پاکستان نے سجیشن دی، بیکاز پاکستان سچ پہ کھڑا ہے اور جھوٹ کے اگینسٹ بھارت کے اندر بہت بڑی ویو چل رہی ہے، ہیوج ویو. نہ صرف اپوزیشن، سول سوسائٹی، کشمیری ہو گئے، ساؤتھ انڈین ہیں، بنگال ہے، سوائے جو ان کی بھگوا بیلٹ ہے اس میں آپ کہہ لیں تھوڑی بہت سپورٹ ہے. بٹ بائی اینڈ لارج ابھی ان کے ملٹری اینالسٹ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پاس کیپبلٹی نہیں ہے، لائک ایچ پناگ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سکھ ہیں، کہ یہ آپ پاکستان کا کچھ کر سکے تو یہ ڈرامہ بند کریں. تو میرے خیال میں مودی صاحب کو بھی امرناتھ یاترا کریں اس دفعہ، اور ادھر ایک امرناتھ کیو ہے وہاں جا کے آخری دن گزارے. اچھا وقار صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے شوز میں جاتے ہیں، آپ نے کہا، اور وہاں پر پاکستان کو بھرپور طریقے سے آپ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، لیکن جب یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی ثبوت دیں تو وہاں جواب کیا ہوتا ہے ان کے پاس ثبوت کے بارے میں، ٹائم لائن کے بارے میں، اور جیسے کہ ٹیلی گرام کے بارے میں جو ساری چیزیں آئی 36 گھنٹے بعد بیانیہ بنانا تھا یہ کہا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بنا دیا. پھر جس طریقے سے چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، کیا جواب کیا آتا ہے وہاں سے؟ یہ دیکھیں گودی میڈیا کا اصل میں ڈائلما ہے بہت بڑا، اور آئی تھنک ایون میرے باہر دوستوں سے بات ترکی میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھتے کیسے ہیں جا کے. میں نے کہا جی وہ بلاتے ہیں تو وی ہیو ٹو گو، چاہے 40 منٹ میں 5 منٹ بھی نہیں ملتے ہیں اس میں. تو اس میں گودی میڈیا کا جو جینیسس ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی جو کارپوریٹ انڈیا تھا، امبانی اڈانی جو اسپیشلی گجراتی، انہوں نے خرید لیا ہوا ہے. آئی تھنک 70 to 80% میڈیا کنٹرول میں ہے، اسٹیٹ کنٹرول ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں اسٹیٹ کنٹرول ہے.
وہاں پہ آپ آزادی سے بات نہیں کر سکتے. راہل گاندھی نے خود کہا جی کہ میری آواز نہیں سننے دیتے. سو آئی تھنک یہ آپ کہہ لیں کہ ایک لاجک ببل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور یہی گودی میڈیا جو ہے ابھی مودی کو ایک بند گلی میں لے گیا. تو آپ نے جب ہائپ کریٹ کی کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہاں بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسکرین سے نکل کے آپ کی بوٹیاں نوچ لیں. تو میں نے کہا یار ہیو اے ہارٹ کی بڑی آپ کی عبادی ہے, تو مطلب چڑیا جتنا آپ کا دل ہے. تو یہ آئی تھنک ان کی مجبوری ہے. ان کے جو اینالسٹ ہیں دے آر ہائیلی پیڈ, اس میں اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سینئر لیفٹنٹ جنرل تک میں نے دیکھے ہیں, لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں. تو میرے خیال میں لا علاج ہے گودی میڈیا سر. لیکن اس دفعہ ہم جوابی کارروائی پاکستان سے بھی ہوئی ہے. ہمارے تجزیہ کاروں نے, ہمارے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز نے خاص طور پر جس طریقے سے جواب دیا, میڈیا چینلز جس طریقے سے جواب دیا, ہم ARY نیوز کی اگر بات کریں ایک چیز پہ ایک جھوٹ سے ہم نے پردہ چاک کیا, تو جوابی کارروائی یہاں سے بھی بھرپور گئی. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے اپنے اخلاقیات کو, اپنی قدروں کو دیکھتے ہوئے بھرپور جواب دیا ان کو. آئی تھنک اس میں آئی وڈ سے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی ARY نے آئی وڈ سے جہاد کا کام کیا. اور یہ انفارمیشن وار میں یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مذاق کرتے تھے, یہ ہائبرڈ وار کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر انفارمیشن وار از ون آف دا میجر ٹول, ایکچولی کہتے ہیں دا ٹول ہے, لڑائی تو جب بھی ہوگی. لیکن ابھی اس میں آئی تھنک سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے, بلکہ لوگ مذاق کریں مودی کا کہ تمہیں ایک میم بنا دی ہے پاکستانیوں نے, اور پاکستان کی میمز ابھی پوری دنیا میں, انڈیا بڑا محظوظ ہو رہا ہے. عام جو لوگ ہیں کیونکہ یہ آپ نے اتنی بڑک ماری اور دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی, اور ان کو فرسٹریشن بھی ہے کہ یار یہ بڑی چل عوام ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ادھر ہم نے تو جنگ کی تھریٹ, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ادھر مسلح افواج ہماری عوام تیار ہے. اور مزے کی بات ہے جتنی ریڈینس ہے, ابھی آپ کوئی سروے کرا رہے ہیں 99% پاکستانی روٹ سے یہ ٹھیک ہے. حالانکہ جنگ کا نقصان تو ان طرف ہوگا, لیکن ہم انشاءاللہ حق پہ کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول رہا, اور اس میں بھارت نے ابھی یہ چیز پرمیٹ کر دی ہے, اور میرے خیال میں یہ مودی کے لیے ڈاؤن فال کا باعث بنے گا. اس نے سمجھا تھا کہ آگے اس کے فردر 5 ایئرز ملیں گے, آپ دیکھیں گے کہ بڑا تیزی سے ڈکلائن ہوگا, اور عوام جو شاید مودی کو اٹھا کے پر ابھی کالز آ رہی ہیں کہ آپ ریزائن کریں, اسپیشلی جو بارڈر لائن اسٹیٹس ہیں, پنجاب ہو گیا, ہریانہ ہو گیا, ہماچل ہو گیا, اسی طریقے سے ساؤتھ انڈیا تو ویسے بھی ان کی بات نہیں سن رہے, تو دے آر ڈفرنٹ پیپل. نارتھ ایسٹ ہے, بنگال ہے. تو میرے خیال میں مودی صاحب اپنے جال میں پھنس گئے, اور نکلنے کے لیے ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے جو میرا پاکستان نہیں دے گا. بالکل نہیں دے گا. تھینک یو سو مچ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ, اور انہوں نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بھائی ان کا جو میڈیا ہے نا, ایکچولی اس نے مودی سرکار کو پھنسا دیا ہے. اتنے بھڑکے انہوں نے ماری ہیں, اتنی جنگی بیانیاں انہوں نے بنایا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کرے کیا. شاید وہ یہ بھول گئے کہ ہمیں ایویڈنس بھی بتانی تھی, ہمیں ٹائم لائن بھی بتانی تھی, ہمیں پروف بھی دکھانے تھے. میرے خیال میں جب ہم یہ پیشکش کر رہے ہیں نا سائم کہ تحقیقات کے لیے ہم تیار ہیں, آپ جس سے چاہے تحقیقات کرا لیں, تو ہمیں ایک اور پیشکش کرنی چاہیے. ہمیں ان کے میڈیا کو, ان کے صحافیوں کو, ڈیلیگیشن کو بلانا چاہیے کہ آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ اخلاقیات میں رہتے ہوئے, ڈیسنسی کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, کام رہ کے, ایک نہ چیخ چنگھاڑ کے نہیں, ایک لاجک کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں, بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں, بیانیہ کیسے بنتا ہے, کیسے بات کی جاتی ہے, سچ کیا ہوتا ہے. سچ کا راستہ بھٹک گئے. آپ یہاں آئیں, ہماری جامعات ہیں, یونیورسٹی کھلی آفر ہے, بہت اچھی. ہم ایک اور پیشکش ہے آج ہماری یونیورسٹی سے. میرا یہ پیغام ہے کہ جرنلزم سکھائیں, گودی میڈیا کو آن لائن کلاسز دیں, ان کو بھی بتائیں کہ جرنلزم کہتے کس کو ہے, ہوتا کیا ہے, تمیز کیا ہوتی ہے. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے گودی میڈیا کو. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بھارت کی کہتے ہیں نا فرسٹریشن کا عالم آپ چیک کریں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے چینلز بند کر دیے, اب وہ انڈیویجول اکاؤنٹس کو بھی بین کر رہے ہیں, ان پر پابندی لگا رہے ہیں. اور اس جنگی جنون میں مبتلا بھارت, پاکستان نفرت میں اتنا آگے نکل گیا ہے. پہلے تو کہتے تھے جی آرٹ کی اور فنکار کی ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, لیکن سرحدیں کیا, اب تو انہوں نے انٹرنیٹ پر ان پر پابندی لگا دی ہے. تو چاہے وہ پاکستانی فنکار ہوں, سیلیبریٹیز ہوں, ایتھلیٹس ہوں, وہ اب باقاعدہ طور پر بھارت میں ان پر بین لگے. ہمارے معروف ایتھلیٹ ارشد ندیم سمیت کئی پاکستانی شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے. اچھا, اس میں ماہرہ خان ہے, علی ظفر ہے, سجل ہے, صبا قمر, ہانیہ عامر سمیت کئی فنکاروں کے اکاؤنٹس جو ہیں بالکل جی اکاؤنٹس بین کیے گئے. لیکن جو ان کے مداح ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, وہ ابھی بھی وی پی این لگا کے ان اکاؤنٹس تک ریچ کر رہے ہیں. دوسری جانب بھارتی شاعر جاوید اختر کی جانب سے پاکستانی فنکاروں پر پابندی کی حمایت پر بھی پاکستانی شوبز شخصیات نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اداکارہ مشی خان نے انسٹاگرام ویڈیو میں جاوید اختر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ بھارت کرکٹ کو تو پہلے ہی سیاست کی نظر کر چکا ہے, اب
आर्ट को, अब हमारे फनकारों को भी सियासत की नजर, सियासत की भेंट चढ़ा रहा है। आर्ट को पॉलिटिसाइज अगर किसी ने करना सीखना है तो वो भारत सीखे। जहां पर भारत अपने मीडिया को पॉलिटिसाइज कर रहा है, जहां पर अपने आर्ट को, अपने फनकारों को पॉलिटिसाइज कर रहा है, वहां पर हम ये देखते हैं कि अब पाकिस्तानी जो मशहूर सेलिब्रिटीज हैं उनको भी उन्होंने बैन कर दिया उनके अकाउंट्स को। जी तो जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और सबके हरदिल अजीज बहरोज सब्जवारी साहब। थैंक यू सो मच बहरोज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से भारत एक तो जंगी माहौल अलग बनाया हुआ है, दूसरे पाकिस्तानी फनकारों के हम देख रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उसको बैन कर दिया है। ये जो बैन किया गया है, इससे क्या आप समझते हैं कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उन्हें खौफ है? असल में सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और सारे सुनने वालों को, देखने वालों को। असल में अब इनके पास कोई चारा है नहीं। ये जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये जो फनकारों पे बैन लगा दे, देखिए जो कोई शरत होती ही नहीं है फनकार की पूरी दुनिया में, तो इनकी शरत बनाने से कोई शरत बन नहीं जाएगी। और जैसे जावेद अख्तर साहब जो है, जैसे अभी आप कह रहे थी, उन्होंने शायद ये शुरू किया सिलसिला, तो वो जावेद अख्तर साहब के लिए ना उनका कोई दीन है ना कोई उनका ईमान है। तो बस मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं वो समझ गए। बहरोज साहब वो ऐसे बयानात क्यों देते हैं? जबकि वो पाकिस्तान आए थे तो बड़ी उनको अच्छी इज्जत से बड़ा उनको बिठाया था भाई, हमने कहते हैं बड़ी हॉस्पिटैलिटी का हमने मुजाहरा किया था। उसके बाद उनके ऐसे बयानात। जिसका दीन ईमान नहीं होता उसका कोई एहसान फरामोश कहलाते हैं। तो बड़े हैं मुझसे, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, तो बस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। और ये जो सुबकी हुई है मोदी साहब की, ये जो वाकया हुआ है जो इन्होंने खुद बनाया है, और उससे किसी को सारी दुनिया को पता चल गया है। और कल परसों से जो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आए हैं राव के हवाले से कि सब प्लान था, और आप देखें कितनी अपनी मासूम जानों को इन्होंने भेंट चढ़ा दिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये शायद ये भूल गए हैं कि हम कितने ही बुरे सही, लेकिन जब हम पे कोई कड़ा वक्त पड़ता है ना, हम एक हो जाते हैं। और जब एक मुट्ठी बंद होती है ना, तो मुट्ठी बंद का जो घूंसा पड़ता है पहला, उससे सामने वाला बेहोश हो जाता है सबसे पहले। बहरोज साहब मैं इसी तरफ आ रहा था। सर हम देख रहे हैं भारत ने पहले खेल को पॉलिटिसाइज किया, उसके बाद हमने देखा उनका मीडिया ऑलरेडी पॉलिटिसाइज्ड है। अब हम देख रहे हैं कि आर्ट को भी उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया है। मोदी की खुशनुदी में अब जावेद अख्तर साहब को भी हमने बयान देखा, उन्होंने बड़ी हिमायत की कि जनाब बिल्कुल सही कर रहा है, भारत पाकिस्तान के साथ दूसरे भी कतार में लगे हुए हैं। मोदी की खुशनुदी के लिए इतना प्रेशर है कि एक लिबरल माइंडसेट, वो फनकार जो सरहद को नहीं मानते, वो फनकार जो मजहब, जिन कहते हैं ना आर्ट का कोई मजहब नहीं होता, एक ये माइंडसेट रखने वाला शख्स जो है वो इस सब एजेंडा को सपोर्ट कर रहा है। ऐसी भी क्या मजबूरी है इनकी? नहीं, ऐसी मजबूरी नहीं है। असल में कोई 1.5 अरब की आबादी है हिंदुस्तान की, और हमारी 25 करोड़ है, ठीक है, ये जरा समझिएगा। और अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया है इस 25 करोड़ में, तो वो जेलस हैं। अगर फवाद खान पे बैन नहीं लगता 6 बरस पहले, तो इस वक्त फवाद खान, मैं चैलेंज करता हूं इस बात पे, सबसे बड़ा स्टार होता बॉलीवुड का। वो घबरा गए, इसलिए बैन लगाया गया। जावेद शेख नंबर 1 कैरेक्टर एक्टर होते, इस वक्त बैन लगा दिया गया। तो भाई ये मैं कितने नाम गिनाऊं, ये तो आया है सब पे। लेकिन बहरोज साहब वो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो जंग नहीं चाहते होंगे, जिनको नहीं बिल्कुल हेट्रेड बयानिया पसंद नहीं होगा, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती, उनको मीडिया पर आने नहीं दिया जाता। हमारे दोस्त हैं, वो करीबी दोस्त हैं, हमने साथ काम किया हुआ है, वो बिल्कुल नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं 80% लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इस किस्म की कोई चीज हो। ये तो मोदी साहब जब से तशरीफ लाए हैं, इन्होंने जो वो
हिंदू बयानिया बनाया है, उसके बाद से ये सारा सिलसिला ज्यादा एस्केलेट कर गया है, वरना तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो नहीं समझता, और ना ही मैं जितने भी फनकारों से मिला हूं इंडिया के, वो बहुत हम्बल है, वो प्यार करते हैं हमारे ड्रामों से। आपकी सोच है, मैं अब यहाँ नाम नहीं ले सकता, बेचारे वहां मुश्किल में आ जाएंगे, लेकिन जो तय है वो तय है। अब उन्होंने बैन लगा दिया ARY पे, जो ARY इतनी जबरदस्त न्यूज में सारी हकीकत में बता रहा था, उन्होंने सबसे पहले बैन लगाया ARY पे। तो लगा दे बैन, उससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। ये समझते हैं इनके बैन लगाने से, इनके चैनल्स रोकने से दुनिया रुक जाएगी। सच नहीं छुप सकता, थोड़ी ठहरता है। बैन लगाने से सच नहीं छुप सकता, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बैरोज साहब हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच। और भाई आप कहते हैं ना कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं, सेम वॉइसेस होती हैं, लेकिन भारत में अगर जैसे कि बैरोज साहब कह रहे थे, मैं नाम नहीं ले सकता, मगर बड़े बड़े नाम हैं, अगर वो खामोश रहेंगे ऐसे मौके पर तो फिर लोग उन्हीं की बात सुनेंगे जो हेट्रेड का बयानिया बना रहे हैं या जो आकर नफरत फैला रहे हैं। तो उनको भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए सोसाइटी में। देन अगेन पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है। वी डू नॉट सपोर्ट वॉर, वी डू नॉट सपोर्ट हेट्रेडिज्म, वी डू नॉट सपोर्ट एक्सट्रीमिज्म, बट अगर आप कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो जवाबी कार्रवाई भरपूर होगी। चार दिन की एक छोटी सी ब्रेक पे आएंगे, ब्रेक के बाद चले जी बात कर लेते हैं मैच की। और कल जो मैच था वो था जी कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स के बड़े ही बुरे हालात चल रहे हैं और हुआ भी कुछ ऐसे ही। जो PSL का सीजन 10 है, ये इसका 20वां मैच था और कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त दी, और ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि प्ले ऑफ से बाहर कर दिया है। सो ये पोजीशन मुल्तान सुल्तान की हुई। अब ये लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला गया। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 204 रन बनाए। अच्छा, किंग्स की जानिब से जी जेम्स बिन्स नुमाया रहे, उन्होंने 65 रन बनाए, इरफान खान ने 40, खुशदिल शाह ने 33 किए और डेविड वार्नर उन्होंने 30 किए, टिम साइफर्ट ने 22 रन बनाए। तो ये जरा मगर बैटिंग देख लेते हैं किस तरह की बैटिंग रही कराची वालों की। सो कल जी बिन्स चल गए फाइनली और उनसे बड़ी तवक्कुआत थी। सो साथ ही हमने देखा जी कि मुल्तान सुल्तान की जाने से फास्ट बॉलर उबैद शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सो ये सूरत हाल बनी रही, कराची ने फिर ये मैच जीत लिया। अब मुल्तान के साथ हो क्या रहा है, ये बड़ा एक सवाल उठा, क्योंकि थ्रू आउट हमने उनकी परफॉर्मेंस ऐसे ही देखी। अब 205 रन का ये ताकुब था, जो कि कहते हैं ना मुल्तान सुल्तान की टीम 17वें ओवर में ही ऑल टीम आउट हो गई, 117 रन। अच्छा, मुल्तान का टॉप ऑर्डर भी हमें ना नाकाम नजर आया और फिर हमें वही नजर आया कि तू चल में आया, एक के बाद एक खिलाड़ी पे विलियन लौटता रहा और फिर बारिश की वजह से जो है मैच वो भी हुआ था जो एक पॉइंट पे के। हाँ जी। अच्छा, नजीबुल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है, स्पोर्ट्स तजियाकार, हमसे मजीद इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग नजीब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। कराची ने मुल्तान को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में मात दे दी। कल कराची ने अपनी फॉर्म दिखाई है, अपनी क्लास एक दफा फिर से दोबारा से मेंटेन की है। कैसे देखते हैं आप कल के मैच को और कराची की परफॉर्मेंस को भी? अस्सलाम वालेकुम सदफ, साइम, आप दोनों को वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग क्यों ना हो, कल इतना ज़बरदस्त मैच कराची किंग्स जीता है ना, मस्ट विन गेम, क्योंकि कराची किंग जो है वो एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा चल रही है। एक मैच जीतती है, फिर अगला मैच हार जाती है, फिर उससे अगला मैच जीतती है। तो कल हमारी जीतने की बारी थी, तो वो गेम जो है वो मुल्तान के लिए तो फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित हुई, क्योंकि मुल्तान सुल्तान अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। दिस सीजन turned out to be a nightmare for रिजवान 11। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और कराची किंग ने, जैसे कि आपने खुद ही कहा, हर डिपार्टमेंट में उनको शिकस्त दी है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हर चीज़ में वी वर जस्ट टू गुड। क्रेडिट जाता है पूरी टीम को। और जिस तरह से शुरू में बैटिंग की है, अब आप देखें इस टीम में एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से कराची अच्छा खेल रहा है। और अब बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले मैचेस में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखे। आपने कहा कि हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो हम यहाँ पर अगर टिम साइफर्ट की बात करें, वार्नर की बात करें, जेम्स बिन्स, इनसे बड़ी तवक्कात थी। कुछ मैचेस में हम देख रहे थे इनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, फाइनली अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो इस पर क्या कहिएगा?
جی اس کا اندازہ تو ہمیں پہلے سے ہے کہ کراچی جو ہے وہ اپنے ٹاپ 3 پہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے اور میرے حساب سے تو ٹم سائفرٹ نے ابھی تک کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں کیا ہے. ڈیوڈ وارنر سے بھی ہم بڑی اننگز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنا کنٹریبیوشن بہت اچھا دے رہے ہیں اور ایز کیپٹن کل انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جب وہ ٹاس جیتے اور انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو شدید گرمی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا میں بالرز کا کپتان ہوں تو میں اپنے بالرز کا خیال رکھنا چاہتا ہوں, اتنی گرمی میں ان سے بالنگ نہیں کراؤں گا اور وہ فیصلہ بھی کراچی کنگ کے لیے بہت ہی شاندار ثابت ہوا. اور 205 کا ایک پہاڑ جیسا ٹارگٹ, ایک ایسی ٹیم ملتان سلطان جو پورے اس سیزن میں چلی نہیں پائی ہے, ان کے سامنے بہت مشکل تھا یہاں کراچی کنگ سے جیتنا. میرے حساب سے ایک نام آپ بھول گئے اور وہ نام ہے خوشدل شاہ کا. خوشدل جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں وہ بہت ہی شاندار ہے کہ آپ اپنے ٹاپ 3 پہ تو ریلائی کر رہے ہیں لیکن نیچے سے آ کے خوشدل ساتھ دے رہے. کل تو خیر نیازی بھی چل گئے جو اس سے پہلے نہیں چل رہے تھے لیکن خوشدل نے 13 بالوں پہ 33 کی اور پھر 2 وکٹیں بھی حاصل کی. تو ہی از آلسو پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دس ٹیم دس سیزن. ملتان کی بیٹنگ ویسے دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ بڑا ٹارگٹ اچیو کرنے نجیب, لیکن ملتان کے ساتھ ہوا کیا کیونکہ یہ ہمیشہ سے اچھی ٹیم رہی ہے, پی ایس ایل کا سیزن 10 ہے اور بڑی بھرپور طریقے سے آتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ٹیم میں بیٹنگ کی سلیکشن ہو بیٹرز کی یا بولرز کی وہ مناسب نہیں رہی, پھر رضوان کی کپتانی پر کیا کہیں گے؟ فیلئر ایک ایسی چیز ہوتی ہے صدف کہ اس کے بعد پھر ہر چیز ہی خراب لگنے لگتی ہے. جب آپ کے لیے ایک ایک میچ جیتنا امپاسبل ہو رہا ہو, آپ 6 ٹیموں کے ایک ایونٹ میں آخری نمبر پہ کھڑے ہوں اور وہاں سے ہل ہی نہ رہے ہوں تو پھر ہر چیز آئیڈینٹیفائی ہونے لگتی ہے کہ یہ پلیئر نہیں تھا, وہ پلیئر نہیں تھا, اس نے اچھا نہیں کیا, اس نے اچھا نہیں کیا. ان کے فورن پلیئرز بالکل ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, جن پہ یہ ریلائی کر رہے ہیں وہ بھی نہیں چل رہے. مجھے لگ رہا تھا کہ اس سیزن کی بڑی شاندار پک ہے مائیکل بریسویل, وہ شروع کے ایک آدھ گیم میں چلے اس کے بعد وہ بھی نہیں چلے. کل تو ان کا ایک اوور میں 24 رن لوٹ لیے ڈیوڈ وارنر نے, تو کوئی بھی ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا. یہ بڑا ایک سیٹ بیک رہا ملتان کے. سو اب تو خیر پلے آف سے باہر ہو گئی. تھینک یو سو مچ نجیب, ہمارے ساتھ تھے, اس صورتحال پر بات کر رہے تھے. یہاں پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 سے 11 بجے تک, اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سویرے کو, آپ کے صبح کو باخبر بنا کے بھیجیں, آپ کو بتائیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, پاکستان میں کیا چل رہا ہے, لیفٹ رائٹ کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہو, آپ کو علم ہو. اور اگر آپ کے دن کا, امید تو ویسے کرتے ہیں کہ آغاز خوشگوار ہوا ہوگا, اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, آپ کو میرا فارمولا پتا ہے کہ جسٹ سٹ بیک, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, ہیو اے نائس کافی اینڈ دین اسٹارٹ پلاننگ یور ڈے شارٹ ٹرم. ٹھیک ہے جی, یہ نصیحتیں آپ کو ہو گئی ہیں. 10 بجے ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو انٹرٹین بھی کریں, ہم آپ کو انفارمیشن بھی دیں اور آپ کو اتھینٹک انفارمیشن دیں. سو ویسے تو ہم ویدر پر بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کیونکہ بہت سارے ایشوز ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا ڈسکشن میں اس طریقے سے ویدر نہیں آ رہا, لیکن آج ہم اس پر کھل کر بات بھی کریں گے. ایک بڑا اہم ایشو ہے, میں وہ آپ لوگوں کو آج بتانا چاہتا ہوں. وہ کیونکہ گوشت وہ کہہ رہے ہیں پت کیا گیا, مجھے تو ڈر یہ کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو. میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا ہوں. مطلب کون بتائے گا ہمیں اس بارے میں کہ وہ گوشت کہاں گیا, کھالیں جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں, اس کی باقیات کہاں گئی, ہڈیاں کہاں پر ہیں, یہ سب مطلب یہ کچھ. اچھا جی چلیں, اور بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں, ذرا وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں. کوئی ماسک بھی نہیں لگایا ہوا تھا, اپنی آئیڈینٹی بھی انہوں نے چھپانے کی بالکل بھی بادر نہیں کیا. دن دہاڑے یہ کام ہو رہا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک اہم چیز یہاں پر مینشن کرنا چاہتا ہوں, جہاں پر ہم بھارتی جارحیت کی بات کرتے ہیں, جہاں پر ہم ان کی انتہا پسند مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, ہندوتوا مسلم دشمنی مائنڈ سیٹ نیریٹو کی بات کرتے ہیں. 41 سال سے بھارت میں مقیم پاکستانی خاتون کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی شہری کے ساتھ شادی شدہ پاکستانی خاتون کو 41 سال بعد ملک بدر کیا گیا ہے. بھارت میں مقیم پاکستانی خاتون اپنی 2 بیٹیاں چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہیں. خاتون کا پاکستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں, بھارت میں گھر اور خاندان چھوڑنے پر مجبور ہیں. خاتون کا کہنا ہے پہلگام حملے کی اجتماعی سزا ہم سب کو دی جا رہی ہے, پہلگام حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے. بالکل, اور یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں ذرا سن لیتے ہیں.
लिखा कौन सी डेट को आई थी तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। घर में जवान बेटियां उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सर? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत, मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? कराची। अब आप देखें, ये कराची से बता रही हैं अपने आप को कि, लेकिन ये आप देखें इनका यहाँ पर कोई भी नहीं है। 41 साल से भारत में मुकीम थी, शादी होकर वहाँ पर गई थी, लेकिन मोदी सरकार और उनकी हेट्रेड की वजह से आप ये देखें, आप चुन चुन कर वो जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से बनता है उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है। फैमिली को, एक घर वालों को उनसे जुदा किया जा रहा है। इस तरीके से ये ओछे हथकंडे भारत की जानिब से और वो खातून बता रही थी कि उनकी जवान बेटियां हैं, कल को उनकी शादियां करनी है, पूरी फैमिली भारत में है और एक जो अकेली खातून है उस बेचारी को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया कि उनका कोई नहीं है यहाँ पर। तमाम जिंदगी के नशेबो फराज उन्होंने उसी मुल्क में देखे, उसी मुल्क में रही, वहीं पर सारी फैमिली है, खानदान आबाद है। बट पहलगाम वाकई से उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और वाकई मासूम इनोसेंट सिटीजन इनका क्या ताल्लुक है पहलगाम वाकई के साथ? ये है हिंदुत्व, ये है वो माइंडसेट जो हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक्सपोज करते हैं। 41 साल में भी इन खातून को अपना शहरी नहीं तस्वुर करेंगे तो फिर क्या कहा जा सकता है? भारत की इस पॉलिसी पर हम एक्सपोज ही करेंगे। वहाँ की जो अदालतें हैं जो इंसाफ फराहम करती हैं वो क्यों खामोश हैं? वहाँ के जो सेन वॉइसेस हैं वो क्यों खामोश हैं? जो उनके वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं वो क्यों खामोश हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस इतनी इंसानियत सोच वाकयात पर तो आवाज उठाई जा सकती है। और ये तो आपके अपने शहरी हैं जो कल तक आपको अपने मुल्क के इंडियन सिटीजन लगते थे, आज आप उन्हें पाकिस्तान से ताल्लुक होने की बिना पर मुल्क बदल कर रहे हैं। सिर्फ आप किस लॉ की बात कर रही हैं, किस जस्टिस की बात कर रही हैं, किस अदलिया की बात कर रही हैं? ये सब मोदी के गोदी हैं, मोदी की खुशनुदी हैं, ये सब मोदी सरकार के आगे बेबस हैं। मैं तो बेबस कहूंगा ना, या तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। As a state, भारत has failed. Yes, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ज़ाहिर ऐसी इंडिविजुअल स्टोरीज हम रोजाना ही देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम जरा वेदर की, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, बात करते हैं। तो भाई कुछ ऐसी अब आलमी तौर पर रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आलमी रिकॉर्ड बन सकता है, खासतौर पे इस खत्ते के हवाले से जिस खत्ते में हम हैं, यानी कि एशिया की हम बात कर रहे हैं। सो अमरीकी माहिरीन ने खबरदार किया है और अमरीकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो पारा है वो 50 सेंटीग्रेड की खतरनाक हद को छू सकता है। अभी तक हमें कहा जा रहा था जी, कराची की अगर मैं बात करूं तो 35 और 36 और 37 ये अब नॉर्मल समझा जाए, 34 से 35 डिग्री एक नॉर्मल यहाँ पर दर्जा हरारत समझा जाए। लेकिन अब खतरा ये जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क भर में 50 तक पारा जा सकता है और आलमी रिकॉर्ड होगा, यानी कि ये बताया जा रहा है कि ये फिर आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। रिपोर्ट मजीद कहती है कि इस वक्त जनूबी एशिया शदीद गर्मी की लपेट में है। पाकिस्तान की वस्ती और जो जनूबी इलाके हैं मुमकिन तौर पर 2018 के नवाब शाह जैसे दर्जा हरारत का सामना करेंगे जब पारा उस वक्त 50 डिग्री तक पहुंचा था। बिल्कुल, मुल्क में तेजी से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों और खतरनाक असरात से निपटने के लिए चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने नौजवानों से मैदान में आने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि माहौलियाती बहरान जो है वो अब साइंसी चैलेंज बन चुका है, जिसे निपटने के लिए तालीमी इदारों को भी आगे आना होगा। और ये बात हम भी वैसे बारहा अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं कि तालीमी इदारों में को अपने निसाब में शामिल करना चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्लांटिंग करनी चाहिए, बच्चों को छोटी उम्र में सिखाना चाहिए कि आप अपने माहौल को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमने जो एक कंक्रीट का जंगल बना दिया है ना अपने शहरों को तरक्की के नाम पर, हमें यहाँ देखना होगा कि सब्जा भी उगाना है, उसके लिए हमें भरपूर मुहिम चलानी होगी। तो ये तो वो ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ हद तक जो इंसानों ने अपनी इस दुनिया को नुकसान पहुंचाया, इस अर्थ को नुकसान पहुंचाया, उसमें कुछ बेहतरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा।
مگر موسم کے تیور بہت بدل رہے ہیں، انسرٹنیٹی بہت ہے، پریڈکشنز کچھ ہوتی ہیں، موسم کچھ تیور دکھاتا ہے. تو کل کیا ہوا؟ بالکل، کل ابھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں جو بات کی کہ موسم نے اپنے رنگ کچھ بدلے. ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے شدید بارش دیکھی، بارش کا سلسلہ جاری رہا. بات کریں اسلام آباد کی، راولپنڈی کی، کے پی کی، آزاد کشمیر کی، تیز ہواؤں کے ساتھ جناب مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، موسم خوشگوار ہو گیا. ناٹ ٹو فارگیٹ اب بھی تھوڑے دن گزرے ہیں اسلام آباد میں جس طرح کے اولے پڑے تھے، تو پھر اس کے بعد گرمی بھی ہوئی، اب بارشیں ہو گئی ہیں آندھی طوفان کے ساتھ. اور بنیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی بادل گرجے اور چمکے اور برسے بھی. یہ وہ بادل نہیں تھے جو صرف گرجتے ہیں، یہ برسنے والے بادل بھی تھے. سو اسی طریقے سے بات یہ نیلم ہے، لیپا، یہاں پر خیر موسم بڑا اچھا رہتا ہے. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے جو میں ضرور بتاؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو موسم کی شدت تھوڑی کم لگے، کالی گھٹائیں چھا جائیں گی، آپ کو موسم کی تپش کم لگے گی اور ہوائیں بھی چلیں گی ہلکی، کوئی بات نہیں، لیکن ہلکی بارش کا امکان ہے. اس سے ہی ہم کام چلا سکتے ہیں. میں تو بہت خوش ہو گئی، میرے چہرے سے ہی آپ کو خوشی نظر آ رہی ہوگی. چلیں جی، اب اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب. انجم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک میں جاری بارش کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا بتا دیں، اور کراچی میں پون کب برسے گی یہ بھی بتا دیں. جی بہت شکریہ. موجودہ سلسلہ جو ہے ملک کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ 5 مئی تک برقرار رہے گا. تاہم اس بات کی توقع ہے کہ یہ سلسلہ مزید پرولونگ کرے گا پاکستان کے صدرن علاقوں میں، اور اس بات کی توقع ہے کہ جو صوبہ سندھ کے ساؤتھ ایسٹرن اضلاع ہیں جس میں عمر کوٹ، میرپور خاص، تھرپارکر، بدین وغیرہ، یہاں پر بھی آنے والے دنوں میں ایک اچھی بارش کا امکان موجود ہے جو کہ گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ ہوگی. جبکہ آنے والے 2 سے 4 روز کے دوران جنوبی پنجاب اور سندھ کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ آندھی کی صورتحال رہے گی، اور اس بات کی توقع ہے کہ سندھ کے بھی کئی علاقوں میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو جائے گی. یہ جو کئی علاقے ہیں، کیا اس میں کراچی بھی ہے؟ آپ مس کر گئے کراچی کا نام. دیکھیں جی، کراچی ابھی انڈر آبزرویشن ہے اور توقع لگ رہی ہے کہ، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ کراچی میں بھی کچھ نہ کچھ بارش ہو جائے گی آنے والے دن. اتنی آپ کہتے ہیں نا بس بچا کے ہمیں خبر دے رہے ہیں، بتا دیں، ہم خوش ہونا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے، آپ یہی کہہ دیں ہلکی بارش ہو رہی ہے. دیکھیں جی، کراچی بیسیکلی جو ہے نا اس کا جو ہے کلائمیٹولوجی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے سم ٹائم، کیونکہ یہ جو مغربی ہواؤں کے سلسلے ہیں ان کا بچا کھچا ہی کراچی کو ملتا ہے. تو ابھی ہم آبزرویشن میں سسٹم کو رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ماڈلز ہوتے ہیں وہ ڈیلی اپنی جو ہے وہ فورکاسٹ کو چینج کرتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا کلائمیٹولوجی ہم پھر اس کو بڑا یعنی کہ ڈیپ انالیسس کے بعد پھر فورکاسٹ کرتے ہیں. لیکن انجم صاحب 5 مئی کے بعد کوئی بارش کا سپیل متوقع ہے ویسے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے. اور وہ کس قسم کی بارش؟ تیز بارش ہوگی یا مطلب ہلکی بس وہ رمجھم ہوگی؟ زیادہ تیز تو نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ابھی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ جو سسٹم ابھی امپیکٹ دے گا اس کا اثر کتنا اسٹرانگ ہوگا. اور جو ملک کے بعض علاقوں میں خشک سالی تھی، جو دریاؤں کے اندر جو بارش پانی کا جو سطح تھی وہ کم ہوتی جا رہی تھی، اب یہ جو بارشیں کا سلسلہ شروع ہوا ہے پورے ملک میں، یہ اس کو کس طریقے سے اس کے ساتھ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب جو بارشوں کا سلسلہ ہو رہا ہے یہ آلموسٹ پورے پاکستان میں ہی اس کا امپیکٹ آئے گا، اور جیسا کہ ہم نے کل بھی دیکھا کافی علاقوں میں بہت اچھی بارش ہوئی، اور اس بات کی توقع ہے کہ جو ایک ڈراؤٹ سا ماڈریٹ سا ڈراؤٹ کا اسپیل تھا وہ اب تھوڑا سبسائڈ ہو جائے گا، اور ہمارے جو ریزروائر ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ پانی آ جائے. ایک چیز بتائیے گا، یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں اور ایشیا کی اوور آل بات کی، لیکن پاکستان میں انہوں نے کہا پارا 50 تک جا سکتا ہے، تو یہ کن کن علاقوں کو اثر کر سکتا ہے اس حد تک پارا؟ دیکھیں جی، اب تک ہم نے جو سب سے زیادہ درجہ حرارت دیکھا وہ نواب شاہ میں دیکھا، 48.5 تک گیا، تاہم ابھی 50 کو ٹچ نہیں ہوا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا کا چوتھا گرم ترین مقام جو ہے وہ تربت ہے، 53 پوائنٹ سمتھنگ درجہ حرارت کے ساتھ. تو 50 تو نارمل ہمارے، اب نارمل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے موہنجو دڑو یا نواب شاہ اس علاقوں میں 50 کا جو ہنسا ہے یہ ٹچ ہو جاتا ہے. تاہم موجودہ مغربی ہواؤں کے سلسلے کی وجہ سے فی الوقت اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ٹمپریچر جو ہے وہ سبسیڈنس پہ ہے.
ٹھیک ہے صحیح. چلیں بہت شکریہ انجم صاحب, آپ نے آج کچھ اچھی اچھی خبریں بھی ہمیں بتا دی ہیں. اچھی خبریں تو وہی کہہ رہے ہیں انڈر آبزرویشن ہے, مانیٹر کر رہے ہیں. کراچی کا مزاج بڑا مختلف ہے, کالی گھٹائیں آئیں گی, بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں نے کہا ہلکی ہلکی بتا دیں تو وہ بس پریڈکشن ہلکی ہلکی پریڈکشن ہو گئی کراچی کے موسم کو لے کے. تھوڑی ذرا صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب ہم صحت عامہ کی بات کرتے ہیں ہم اس کے اندر اکثر جو ہے وہ میٹرنل ہیلتھ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ, اور آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. صدف I would say کہ بالکل, کیونکہ یہ ایک بڑا ایک اہم ایشو ہے اور اس پر جتنی توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہے. تو اب عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ آئی ہے سامنے جو کہ کافی تشویشناک ہے, اور یہ رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان میں اس کے سٹیٹس اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں روزانہ 675 نوزائیدہ بچے اور 27 مائیں موت کا شکار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں ہر سال 1,90,000 سے زائد مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. اب یہ جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کی بلند جو شرح اموات ہے, اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ پریگننسی کے دوران جو ماں ہے اور جو بچہ ہے ان کی صحت اور غذا کی صورتحال اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے, یعنی جو ریکوائرڈ ہے ان کی ڈائٹ وہ نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے پریگننسی کے دوران غذا پر بہت زیادہ توجہ بھی دینے کا کہا جاتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ماں جب تک اچھی غذا, مناسب غذا نہیں کھائے گی وہ بچہ جو ہے صحت مند پیدا نہیں ہوگا. تو اسی کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی, اور سم ٹائمز جو ہے لوگ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس ریگولرلی چیک اپ کے لیے نہیں جاتے, اور پھر وہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ موت کی وجہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو پیچیدگیوں کے اندر جو سارا آپ کا جو پروسیس ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کا, اس کے اندر ایک یہ جو دائیوں کا بھی ایک کریکٹر ہے, یہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آج تک بھی جو ہمارے جو عوام ہے ان کا جو ایک ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے دائیوں کے اوپر, ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے, بٹ دین اگین وہ the qualification is not matchable then in regard to مطلب ہر کوئی اس طرح ٹرین نہیں ہے, تو یہ بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے. تو یہ والی ساری چیزیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سارہ اسلم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارہ فار جوائننگ اس. تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ بلند شرح اموات ہے ماؤں کی بھی ڈیورنگ پریگننسی اور بچے, نوزائیدہ بچے بھی, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں ویسے؟ بچوں کی, نوزائیدہ بچوں کی جو اموات ہے وہ منسلک ہے ماؤں کی اموات کی وجہ سے. اگر ہم ماں کی صحت پہ کام نہیں کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی بچوں کی صحت بھی نہیں بچا سکتے ہیں, جان نہیں بچا سکتے ہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں عموماً یہ ہے کہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں جو زیادہ تر مائیں ہیں وہ پریگننسی کے دوران انیمیا, انفیکشن, بلڈ پریشر اور شوگر کا شکار ہوتی ہیں, اور اس کا پراپر علاج وہ نہیں کرواتی یا ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتی. تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, آپ ان کو دکھائیں گے ہی نہیں, اس دوران آپ ان چیزوں کا علاج نہیں کرائیں گے, تو ڈیفینیٹلی بچے کی صحت بھی متاثر ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈیشن کچھ ہے ایسے کہ گھروں میں کہا جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے, اور ہر خاتون کا کہا جاتا ہے کہ جو پریگننٹ ہوتی ہے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, مزاج الگ ہوتے ہیں, کھانے پینے کی کچھ چیزیں, کسی کو وامٹ زیادہ آتی ہے تو وہ اسے نارمل کنسیڈر کرتے ہیں, اسی وجہ سے نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں, بہت ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے اس طرح سے کر لیا, انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ نہیں ایسا تو ہوتا ہی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو ہوئی تھی وہ دوسرے کو ہو رہی ہے تو وہ نارمل ہی ہے. اس کا ڈاکٹر کو دیکھ لینا ایک بار وہ ضروری ہے. ایک بار ڈاکٹر کہہ دے وہ نارمل ہے تو پھر وہ نارمل ہے, لیکن ہم خود سے اس کو لیبل کر دیں, یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا, اور پیدائش کی فوری بعد بچے کو کس طرح سے رکھنا چاہیے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہو, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. پیدائش کے فوراً بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ ان بچوں کو غیر ضروری چیزیں دے دی جاتی ہیں, پانی, شہد, قہوہ. شہد بھی دینا چاہیے؟ نہیں, شہد بھی نہیں. ٹریڈیشن ہے نا ہمارا کہ وہ شہد دیتے ہیں, اور وہ نہیں, صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے. انفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ماں کا دودھ آتا ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ دودھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, جبکہ وہ رچ ہوتا ہے, جو فرسٹ مدر فیڈ ہے, تو وہ دینا بہت ضروری ہے. اور کیسی چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے لیکن وہ سائنٹیفکلی یا بایولوجیکلی نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ جیسے سرمے اور کاجل کا استعمال ہے کہ وہ آنکھوں پہ بھی لگاتے ہیں اور ناف پہ بھی لگا دیتے ہیں, تو یہ دونوں ہی طریقے سے ہم بچے میں انفیکشن انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور پھر تیسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ویکسین نہ لگوانا. تو جو برتھ سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو بچوں کو حفاظتی ٹیکے وہ ضرور لگوانے چاہیے. ایک چیز بتائیے گا, خاص طور پہ جو ڈیورنگ پریگننسی خاص طور پہ غذا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کیسا کھانا کھائیں, کتنا کھائیں, تو
تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے. کیا چیزیں ہیں جو کنسیڈر کرنی چاہیے ایک ماں کو ڈیورنگ پریگنینسی کے وہ غذائیں کھائیں؟ ماں کو ہر غذا دینی ہے. کہ ہم لوگ کلچر میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری متس کو لے کر کے ہم ماں کی غذا کو روک دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں کو پھل، سبزی، گوشت اور دودھ، اس کے علاوہ جو ملٹی وائٹامنس الگ سے لینے اس کا باقاعدگی سے استعمال ہونا چاہیے. انفیکٹ فولک ایسڈ جو ہے وہ جب بھی کوئی بیبی پلان کر رہے ہیں اس سے 3 مہینے پہلے سے ہی اسٹارٹ کر دینا ضروری ہے. اچھا تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آفٹر پریگنینسی دیسی گھی کھائیں، بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں روایتی طور پہ، تو وہ ویٹ گین بھی ہو جاتا ہے اس سے. وہ اور کیا کمپلیکیشن بنتا ہے ان کی صحت؟ ویٹ جو گین ہوا ہے وہ الٹیمیٹلی لوز ہو جائے گا جب مدر فیڈ شروع ہوگی، تو ویٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ پریگنینسی کے دوران بھی کھانے ہیں، اور جو لیکٹیشن کا ٹائم ہے، جو دودھ پلانے کا ٹائم ہے، اس دوران بھی کھانا ہے. تو اس خوف سے کہ ویٹ گین ہو جائے گا ہم غذا کو چھوڑ دیں تو الٹیمیٹلی ماں اپنی صحت بھی لوز کر دے گی. اچھا سارا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں، رورل ایریاز میں دائیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا انرچڈ ہے، وہ اس پہ بڑا انسٹلڈ ہے وہ کانسیپٹ، اور ان سے زچگی کروائی جاتی ہے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں گاؤں دیہات میں ضروری نہیں ہے ریموٹ ایریاز میں کہ ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ موجود ہوں، تو ہم الٹیمیٹلی دائی پہ ریلائی کریں گے. اور اسی کی بہت بہترین مثال ہے کمبوڈیا کی، کہ جہاں پہ شرح اموات بہت زیادہ تھا ماؤں کا اور بچوں کا دونوں کا، لیکن انہوں نے 24 سے جو کہ 24 پر 1000 لائف برتھس تھا اس سے کم کر کے 8 پر 1000 لائف برتھس پہ لیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دائیوں کا سہارا لیا، یعنی مڈ وائفس کا اور ٹرین برتھ اٹینڈنٹس کا سہارا لیا. ٹرینڈ، ہاں، ان ٹرینڈ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ہم ٹرین برتھ اٹینڈنٹس کا سہارا ضرور لیں گے. اور شہر میں اگر ہیں تو آپ ضرور گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں، لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ گائنیکالوجسٹ میسر نہیں ہے تو آپ ٹرین برتھ اٹینڈنٹس کو ضرور ان سے منسلک کریں. آپ یہی کہتی ہیں کہ ریگولر چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے؟ بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آخری ٹائم پہ آپ صرف ڈلیوری کے ٹائم ہاسپٹل آئیں. جب سے آپ نے کنسیو کیا یا آپ اس سے پہلے سے بھی آپ ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح غذا اور چیزوں کے بارے میں بتا سکیں. دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک لوگ جو آپریشن ہے، جو سرجری ہے، اس سے کافی زیادہ اسے اوائڈ بھی کرتے ہیں، نارمل ڈلیوری کی بات کرتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہاسپٹلز ہیں پھر وہ ریکمینڈ بھی یہی کرتے ہیں. یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں ہاسپٹلز میں یوزلی وہ کیسز آتے ہیں جو تمام علاقوں سے، یعنی لوکل جی پیز اور دائی اور مڈ وائز ان سب سے ہار مان چکے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ شہر آ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو سرجریز اگر زیادہ ہیں تو وہ کوئی ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ کیس کہیں سے بھی ہینڈل نہیں ہو سکتا تھا. دوسرا، اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ سرجری کی ضرورت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر پہ اعتبار کریں، کیونکہ اگر نارمل ڈلیوری اگر اس کے لیے پاسبل ہوتی، ماں کے لیے اور بچوں کے لیے وہ سیف ہوتی تو وہ کروا دی جاتی. وہ ایک دائی بھی کروا سکتی تھی، ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ بھی کرا دیتی. لیکن اگر وہ نہیں کروا سکی اور اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں سرجری کرانی ہے تو پھر آپ اس پہ ٹرسٹ کریں اور سرجری کروائیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سارا ہمارے ساتھ ہی، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. ہم نے تھوڑا سا اس ایشو کو اس لیے بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجوہات ہیں، مورٹیلٹی ریٹ جو ہے یہ کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اس کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے کہ خواتین کے مسائل کے بارے میں خواتین ہی بہتر سمجھتی ہیں اور وہی ان معاملات کے بارے میں بہتر بات بھی کر سکتی ہیں. مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بٹ دین اگین مرد سنس اس چیز سے، اس پروسیس سے گزرتے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ خواتین ان مسائل کے بارے میں بھائی اوور آل یہ ہمیں ہیلتھ ایشوز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تاکہ ظاہر ہے ایک پوری فیملی جب ٹیک کیئر کرتی ہے تو پھر ایک اچھا، ایک صحت مند جو ہے وہ خاندان آگے بڑھتا ہے. چلیں جی، ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ایک اہم خبر آپ کو دے دیتے ہیں اس حوالے سے. ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور وہ ہے کیلکولس. اس کے بعد کیا رہے، مطلب خود ہی انڈیا سے جب اس طرح کی آوازیں آئیں اور باقاعدہ انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ کیسے مودی ہر حادثے کو سیاسی طور پر استعمال کرتا ہے. اور یہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے جو مسلم دشمنی پر مبنی ہے، اس کی ایک اور قوم کا غدار اس کو کہا جائے گا. وہ انڈین نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کا مذہب ڈفرینٹ ہے، اس کا مذہب چینج ہے، وہ مسلمان ہے، اس لیے وہ قوم کے غدار ہو جائیں گے جو آپ کے ملک میں پیدا ہوئے، جو آپ کے ملک کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. یہ ابھی آپ نے دیکھا نا وہ جو خاتون ہے
41 साल से क़याम पजीर थी वो इंडिया में, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। तो ये हालात हैं इंडिया के अंदर। शाइनिंग इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाले इंडिया के अंदर अपने ही लोगों पर उन्होंने जिंदगी तंग कर दी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलेशन टू पाकिस्तान। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल फाइनेंस की बात होती है और अब बिटकॉइंस की बात होती है। तो मुल्क में क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के बाद डिजिटल फाइनेंसिंग और क्रिप्टो करेंसी की तरक्की के लिए तेज़ी से इकदाम हो रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो डिजिटल मईशत है उसको जो कहते हैं ना, अब मॉडर्नाइज करने के लिए अब मजीद स्टेप उठाए गए हैं। एक नई पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान एक अहम मुआहिदा तय पाया है, जिसका मकसद है मुल्क में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और स्टेबल कॉइन्स को फरोग देना है। सो मुआहिदा न सिर्फ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी और टेक्निकल बुनियादों पर मजबूत करेगा, बल्कि मालियाती निजाम को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक लेकर आएगा। चलें जी, फिर इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून। थैंक यू वेरी मच हारून साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के लिए क्रिप्टो करेंसी का फरोग कितना ज़रूरी है और ये हालिया जो मुआहिदा हुआ है इसके पेश नज़र अब जो इक़दामात हैं वो कितने अहम होंगे पाकिस्तान के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये करनी चाहिए कि हमारे पास इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स हैं, जो इस वक्त लोग हैं, वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुंसलिक हो गए हैं। अच्छा। अब इसको इसकी वजह से देखा जा रहा था कि पिछले कई अरसे से अभी तक ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको टैक्स नेट में कैसे लेकर आया जाए। तो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो मकसद है, उसका जो क़याम है, उसका भी यही था कि उसके पीछे एक तो ट्रेड के जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको किस तरह से टैक्स नेट में लेकर आया जा सके, इसके अलावा माइनिंग किस हद तक की जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के पास भी अपने जो है वो रिजर्व आने चाहिए, और इसके अलावा तीसरा ये कि जो ब्लॉकचेन जो कंपनीज हैं जो दुनिया भर में इस वक्त काम कर रही हैं, पाकिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में बाकायदा हमारे इस टैलेंट को यूज़ किया जा रहा हो। तो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मकसद भी यही था लाने का कि उनके पास ये 3 फोकस मेजर हैं। एक तो ट्रेडिंग के हवाले से कि उनको कैसे टैक्स नेट में लेकर आया जाए, इसके अलावा ये कि जो आपके पास माइनिंग की, अगर आप माइनिंग की फैसिलिटी यहाँ पाकिस्तान में लेकर आए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, तो किस तरीके से आप इसमें पाकिस्तान अपने रिजर्व बढ़ा सकता है। और तीसरा जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कैसे काम किया जाए, जिसके लिए अभी सदफ ने बात की डिफाई के हवाले से, जैसे डिफाई हो गए या हमारे पास टोकनाइजेशन की हम बात करें, उसको कैसे हम पाकिस्तान में फरोग दिया जाए। अच्छा, थोड़ा सा जरा हमारे नाज़रीन के लिए भी, काफी लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है क्या और ये जो रिवायती बैंकिंग सिस्टम है इससे क्या फर्क है, कितना मुख्तलिफ है? अच्छा, डिफाई जो कॉन्सेप्ट है ये है थोड़ा पुराना, लेकिन ये कि आप समझ लें कि इसको कोई 6 से 7 साल हो चुके हैं ब्लॉकचेन में इसको मुंसलिक किया गया है। उसकी वजह सारी ये है कि इसमें हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है हमारा, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक देखा जाए वो हमारा कस्टोडियन होता है ताकि वो हमारे पैसे को स्टोर कर सके, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन में, तो आपको पता है ब्लॉकचेन में सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई बैंकिंग सिस्टम का रोल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो हारून के या सदफ के या साइम के पैसे को होल्ड कर सके अपने पास। तो उसके लिए डिफाई का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। डिफाई एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके तहत आपके पास चाहे वो स्टेबल कॉइन हो, चाहे आपके पास टोकन्स हो, उनका रिजर्व ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉकचेन पर रखा हुआ हो और कोई इसमें आपके पास कम से कम डैमेजेस लगे, यानी कि उसमें से कोई चांसेस ना हो कि वो कोई पैसे आपके लेके जा सके। तो दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ब्रॉट इनटू दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ताकि आपके पास जो बैंकिंग सिस्टम है उसको किस तरह से रिप्लेस किया जा सके। इसलिए आपने भी सुना होगा कि जो WLF जो पाकिस्तान वक्त आया था, उसका बुनियादी मकसद यही था कि यहाँ पर डिफाई को फरोग दिया जाए। अच्छा, जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा फाइनेंस, ठीक है, उस सेंट्रलाइज हो जाएगा जब, उसके बाद फिर USDT कैसे, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे खरीदा जाएगा? देखिए, USDT जो कंपनी है इसको हम कहते हैं टेथर। अभी भी USDT के पास तकरीबन कोई 12-13 जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर USDT अवेलेबल है, लेकिन उसके पीछे ही होता है कि हर USDT के पीछे एक USD होता है। अब जो WLF आया, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रम्प फैमिली जिसको सपोर्ट करती है, बेसिकली उन्हीं का किया हुआ है सारा। तो वो उन्होंने अपना एक अभी रिसेंटली अपना एक टोकन लॉन्च किया है, आप उसको कह सकते हैं स्टेबल कॉइन कह सकते हैं, विच इज कॉल्ड USD1। या आपको अभी इसकी पॉपुलैरिटी आपको नजर आ जानी चाहिए, अभी आना शुरू हो जाएगी। तो USD1 का भी फिलहाल एक माहिदा हुआ था अबू धाबी के साथ, वहाँ पे बड़ी कंपनी MGX 2 बिलियन की सरमायाकारी, यानी कि $2 बिलियन की सरमायाकारी हुई है, और उसको जो पैक किया गया वो USD1 के साथ किया गया है। इसके लिए बाइनेंस, यानी कि आपको पता है BNB चेन, स्मार्ट चेन है, उसके ऊपर लाया गया। इसके अलावा ट्रॉन है, इसके अलावा सोलाना है। तो USDT बेसिकली एक स्टेबल कॉइन की तरफ का रुझान है, क्योंकि देखें जहां वोलेटिलिटी की बात करें, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है, रिपल है, इनके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसके लिए स्टेबल कॉइन का मकसद इसलिए लाया गया ताकि वहां पर अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें आप।
تو اسی وجہ سے جو ہے یہ USD1 کو بھی WLF کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. ایز وی اسپیک جو امیجیٹ سٹیپس لینے کرپٹو کونسل نے وہ کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو 2.5 کروڑ جو صارفین ہیں جب یہ اپنا پروفٹ گین کرتے ہیں, جب اس کو وہ کیش آؤٹ کرتے ہیں تو اس کیش آؤٹ کی پوری جو ہے مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کر آیا جائے. ابھی تک ہم خود بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ آج اگر فرض کر لیں میں نے 1 لاکھ روپے لگایا اور کل وہ 3 مہینے بعد وہ 5 لاکھ روپے جاتے ہیں, تو یہ 4 لاکھ کا جو پروفٹ گین ہے اس میں مجھے ٹیکس کہاں دینا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کسی کو کہ ہم کس ایسٹ کلاس میں جا کے ہم اس کو دیں گے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ مائننگ کی طرف آنا چاہیے پاکستان کو, پاکستانی گورنمنٹ کو. بھوٹان کی مثال لے لیں, UAE کی مثال لے لیں, USA کی مثال لے لیں, چائنا, سو مینی کنٹریز آر ان دا ورلڈ جو ابھی خود مائننگ کے مواقع کتنے مواقع ایسے ہیں کہ دیکھیں ابھی بٹ کوائن کی مائننگ کی طرف ہم بات کریں تو 130 ٹیرا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے ہمیں پورے سال میں. پاکستان کی جو کھپت ہے وہ 90 ٹیرا واٹ ہے. جتنی پرسنٹیج آپ 130 ٹیرا واٹ میں اپنی رکھیں گے اتنی آپ کو بٹ کوائن مل جائیں گے. پورے سال 165,000 بٹ کوائن مائن ہوتے ہیں آج کل کے حساب سے. 165,000 میں سے اگر آپ لگا لیں 5% بھی تو ایزیلی آپ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 4 سے 5,000 آپ BTC پر سال آپ بنا سکتے ہیں. آپ مائننگ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ مائننگ کرتے کرتے اس کو خرچ بھی کرنا شروع کرتے, کیونکہ اس میں بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے جب ایک اندازے کے مطابق جب اس میں کیلکولیشن کی تھی تو 40 روپے کا یونٹ ہمارے جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے, بلکہ آپ سمجھ لیں کہ 8-10 روپے سے زیادہ فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے اور آپ کو بجلی کا استعمال اس میں ضروری لازمی ہے. اس کے لیے بہت ریسورسز چاہیے ابھی فی الحال آپ کو. سر ایک بڑا ایک میجر ایک بڑا ایک عام سوال ہے کہ USDT کو کیش کیسے کروایا جائے؟ دیکھیں USDT تو آج بھی مارکیٹ میں کیش ہو رہا ہوتا ہے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, جو لوگ کرپٹو سے منسلک ہیں, وہ ڈفرینٹ ایکسچینجز پہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آف لائن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو اگر ضرورت ہے USDT کہ آپ نے کہا کہ ہارون مجھے کچھ سرمایہ کاری کرنی ہے کسی بھی ٹوکن میں, کسی بھی بٹ کوائن میں, کسی بھی کوائن میں, تو فرسٹ یو ہیو ٹو بائی USDT. اس کے لیے پہلے آپ کے پاس PKR ہوگا. اب آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کے مجھے دیکھیں پاکستان میں ہر طریقے سے کام ہو رہا ہے, جب چونکہ اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, لیکن ہمارے مختلف جیسے سمجھ لیں کہ ہم بات کر رہے ہیں سوری لیگل چینلز کی لیگل چینل تو نہیں ہے, لیکن فی الحال یہ کہ جیسے ہمارے پاس ایکسچینجز کام کرے ان میں P2P پہ کام کیا جا رہا ہے, P2P سے خریدا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر میں بھی بائنانس کے یوزر ہوں, آپ بھی بائنانس کے یوزر ہیں, تو ہم چیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو ہم اکاؤنٹ اپنی شیئر کر کے وہاں سے میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا یا آپ میرے پیسے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے, اس کے بعد پھر میں آپ کو USDT ٹرانسفر کر دوں گا. اٹس اے چینل یوزنگ بائی دا بائنانس یوزر. اس کے علاوہ KU کوائن ہے اور بھی بہت سارے ایکسچینجز کام کر رہے ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بائنانس کا جو ڈیٹا ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ہوگا, یعنی کہ جو 2-2.5 کروڑ جو صارفین ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے, اور لوگ ابھی بھی پرچیز کر رہے ہیں. اور امیزنگلی پاکستان میں آپ $20 بلین کی تو آلریڈی USDT پرچیزنگ ہو چکی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں. نا یو کین امیجن یہ کیسے ہوا, یہ تو کچھ ایکسچینجز سے ہوا ہے, کچھ آف لائن ہوا ہے, اس طرح. ٹھیک چلیں, صحیح ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جس سے کرپٹو کونسل جو ہے اس کے قیام کی مدد ملے گی اس کے قیام سے, اور جس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور بڑے لوگ اس حوالے سے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کے سوالات ہوتے ہیں, تو ہوپ فلی آج بہت سارے جواب آپ کو مل گئے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہونے بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور حاضر ہیں ہم آپ کے سامنے ایک اور اہم اور امپورٹنٹ انفارمیشن کے ساتھ. ذرا غور سے سن لیں. شہری بلا ضرورت اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی مت کروائیں. نادرا کی جانب سے شہریوں کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. یہ میں اور صدف نہیں کہہ رہے, یہ نادرا آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ بلا وجہ کی اپنی ID کارڈ کی فوٹو کاپیز نہ کروائی جائیں. ہمارے یہاں پر ایک اور کلچر بھی ہے نا صدف, کہ ہم ضمانت کے طور پر اپنی ID کارڈ کی کاپی دے دیتے ہیں. نادرا کہتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو آپ لوگ اپنی ID کارڈ کی کاپیاں دیتے ہیں ضمانت کے طور پر, وہ بھی نہیں, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. نادرا سینٹرز میں اویزا ہدایت نامے کے مطابق دھوکے باز عناصر مالی فائدے, انعامات اور دیگر چیزوں کا لالچ دے کر شہریوں کی شناختی معلومات یا انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نادرا نے ازدواجی حیثیت, پیدائش اور وفات کے آن لائن اندراج کے لیے موبائل اپلیکیشن متعارف کرانے کا اعلان بھی کیا ہے. اچھا جی, اب یہ جو اعلان ہوا ہے تو چیئرمین نادرا کے مطابق یہ ایپ جو ہے اس کا آغاز پنجاب سے ہوگا, جہاں پر یونین کونسلز میں بایو میٹرک تصدیق کی سہولت ہوگی. جبکہ اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پر 1 ونڈو کاؤنٹرز قائم کیے گئے. تو بی ویری کیئرفل, لوگ آپ کے جو شناختی کارڈ کی کاپی ہے اس کو اپنے کہتے ہیں نا غیر قانونی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کسی کو بھی اٹھا کر
कॉपीज नहीं दे दिया करें, जहां पर रिक्वायर्ड हो वहां पर ही सिर्फ अपनी कॉपी जो है वो दिया करें। अच्छा, एक और चीज भी है, चलते फिरते जो लोग बैठे होते हैं, वेंडर्स बैठे होते हैं आपके रोड साइड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर कुछ स्टॉल लगा के, उनसे भी आप सिम्स भी ना बाय करें। वो सिम्स के एवज आपको कभी वो कोई प्रमोशन लगी होती है, कोई टोपी दे रहा है, कोई कैप दे रहा है, कोई शर्ट दे रहा है आपको, उसकी चीज में आके पावर बैंक दे रहे होते हैं लोग। अच्छा, और एक और चीज भी है ना, फोटो कॉपी करा के ना आईडी कार्ड के उसके ऊपर लाइन मार के समझते हैं कि अब बस सब कुछ सेट हो गया। सब भाई हमने तो उस पर एक लकीर खींच दी है ना, तो अब ये डॉक्यूमेंट कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आपका थंब इम्प्रेशन कोई ले सकता होता है तो बड़ी खतरनाक बात है। और आप कह रहे थे चलते फिरते ये वेंडर्स, नादरा के ऑफिस के बाहर आपको ये सिम गैर कानूनी बेची जा रही होती है। मतलब जिन्होंने ये कानूनी काम ज़रा बनाया, उनके बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ बंदा आके जो लाइन लगी हुई होती है वहां पर लोगों से पूछ रहा था जी आपको सिम चाहिए, आपको तो सिम आप चाहिए। ख्याल रखें, होशियार हो जाए, अपने फिंगरप्रिंट्स कहीं पर लगाने से पहले, अपने आईडी कार्ड की कॉपी कहीं देने से पहले सोचा करें, और ऐसे चलते फिरते लोगों को अपनी आईडी कार्ड की कॉपीज ना पकड़ाया करें। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो कोई जमानत नहीं है। चलें जी, और हम इतनी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें भी बहुत सारी मालूमात इस वजह से मिल जाती हैं। लेकिन अब हम ज़रा बताते हैं कि दरियाए सिंध में जो पाई जाने वाली ब्लाइंड डॉल्फिन है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक है, और काफ़ी अरसे से हम इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर हम आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स भी दिखा चुके हैं। तो हो क्या रहा है, पानी की किल्लत है, फिर पानी आलूदा है, जो फैक्ट्रीज हैं इनका जो कहते हैं ना फजला है, जो वेस्ट मटेरियल है वो इन पानियों में जाके गिरता है, जहरीला केमिकल्स है, ये इन डॉल्फिन्स की मौत की वजह बन रहा है। तो और मजीद क्या इस हवाले से कहते हैं सूरत हाल है, हमें मजीद बताएंगे सलीम सैतो इस रिपोर्ट में। दरियाए सिंध में पाई जाने वाली नायाब नस्ल की ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन की जिंदगी को खतरात लाहक हो चुके हैं। पानी की किल्लत, शहरी और सनती फजला, ज़रूरी केमिकल्स, मछली के शिकार के लिए ममनुआ जाल और जहर के इस्तेमाल की वजह से इंडस डॉल्फिन की अफजाइश खतरे में पड़ चुकी है। 2019 में जो सर्वे की है गुड्डू टू सक्खर, उनमें 1419 डॉल्फिन 8 फुट 2 इंच तक हमने रेस्क्यू किया डॉल्फिन। तो उनको गहरे पानी की जरूरत है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, और गहरे पानी का जानवर है, तो पानी की कमी की वजह से उनको काफी जिंदगी को लाख खतरात भी हैं। दरिया सिंध में सक्खर और गुड्डू बैराज के दरमियान 1400 से ज्यादा डॉल्फिन मौजूद हैं। पुरसुकून माहौल और गहरे पानी में रहने वाली इंडस डॉल्फिन सक्खर बैराज के दरवाजों की तब्दीली के शोर शराबे वाले काम और दरिया में पानी की शदीद किल्लत की वजह से अब गहरे पानी और खुराक की तलाश में भटक रही है। जो हालात हैं पानी के जैसे कि बहुत कम है दरिया सिंध में, मेन रिवर में, तो वहाँ पे जो भी डॉल्फिनें निकलती हैं तो हम उनको फिर निकालते हैं। ये बड़े पानी में खुश रहती है। कैनालों से 100 करके 250 तक हमने सिंधु दरिया में, मेन दरिया में छोड़ी है। चंद माह कबल इंडस डॉल्फिन पर नजर रखने और रेस्क्यू करने के लिए मुलाजमीन तो रखे गए, लेकिन तनख्वाहों की अदम अदायगी और जदीद ट्रैकिंग का निजाम न होने की वजह से मुलाजमीन को काम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरिया सिंध में मौजूद ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन की नस्ल को कई खतरात लाहक हैं। सरकारी और गैर सरकारी इदारों को चाहिए कि कुदरत के इस हसीन और अनमोल तोहफे को बचाने के लिए अमली इक़दाम करें। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। सो भाई हमारे यहाँ बहुत काम की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो नायाब नस्ल के जानवर हैं, उनकी जो नस्लें हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, उनको बचाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आई होप कि वाइल्ड लाइफ और इससे जो रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, इदारे हैं, वो उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो जी आपको एक और भी खबर देते हैं। ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की मौमर तारीन खातून जो हैं 116 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। लंबी ज़िंदगी उन्होंने पाई, 116 साल तक वो जीती रहीं और अब वो इंतकाल कर गई हैं। दुनिया की मौमर तरीन खातून एक नन थी जो ब्राज़ील में 1908 को पैदा हुई। उन्हें मोहम्मद तरीन खातून का एजाज़ जनवरी में 116 साला जापानी खातून के इंतकाल के बाद मिला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उनको उनकी मौत की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद दुनिया की उम्र रसीदा खातून इंग्लैंड की 115 साला जो खातून है वो बन गई। अब इनकी वफात के बाद जो इंग्लैंड में खातून है वो अब ज़ाहिर कहलाएंगी क्योंकि उनकी 115 साल उम्र है। लेकिन ये देखें कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं देखा होगा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद क्या क्या कुछ नहीं हुआ दुनिया भर में। दुनिया कितनी तब्दील हो गई, दुनिया डिजिटल हो गई, डिजिटल एज में आ गई। 1908 से लेकर 2025 तक बहुत कुछ इनसे कहते हैं ना, जो इनको जानते होंगे उन्होंने कुछ वाकयात को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो आया उसने वापस तो जाना ही है, बिलाशुबा। तो बस फिर क्या कह सकते हैं।
چلیں جی، اب اور ہمیں کیا انفارمیشن اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی کرسچیانو رونالڈو جو ہیں ان کا راج بادشاہت برقرار ہے انسٹاگرام کے اوپر، اور انہوں نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ اس طریقے سے کہ کرسچیانو رونالڈو کی جو انسٹاگرام فالوئنگ ہے نا وہ میرے خیال سے کوئی سم ویئر اراؤنڈ 627 ملین اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور انہوں نے کائلی جینر، کیم کارڈیشین، بیونسی اور لیونل میسی، پتہ نہیں کون کون سے سیلیبریٹیز ان کو بھائی. پیچھے لیکن چھوڑ ایک دیا. چیز ہے، فٹ بالر جو ہیں ان کا راج ہے انسٹاگرام کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ اگر کرسچیانو رونالڈو کی بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ فالوورز ان کے ہیں، تو اس کے بعد جی میسی ہیں، ان کے 555 ملین فالوورز ہیں، تو یہ دوسرے نمبر پر ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں نا اس کے بعد یہ باقی سیلیبریٹیز آتے ہیں. تو بچہ کریزی ہے فٹ بال کا، اور خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے نا ان کا کرکٹ میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بچے جو ہیں آج کل ان سے پوچھیں نا آپ کے فیوریٹ کھلاڑی کون سے ہیں تو آپ کو فٹ بالرز کے نام بتائیں گے، میسی کا نام بتائیں گے، رونالڈو کے نام بتائیں گے، اور بھی ان کے بہت سارے فیوریٹس ہیں. اچھا، اس یہ جو فہرست ہے نا جس پہ سب سے زیادہ فالوورز کی فہرست میں نہ کوئی پاکستانی ہے نہ کوئی بھارتی ہے. سو بھائی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنلی بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بھارت ہم سے اتنا انسیکیور ہے کہ انہوں نے پھر بھی ہمارے سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹس بین کر دیے ہیں. بھارت کیا کہہ سکتے، بھارت کی فرسٹریشن جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور جھوٹ ان کا جاری ہے، پروپیگنڈا بھی ان کا جاری ہے، لیکن ہم آپ کو سچ اور حقائق بتاتے رہیں گے، اور بھارت کا پردہ بے نقاب کرتے ہیں گے، پردہ چاک کرتے ہیں. ملیں گے آپ سے کل 9:03 تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.